میں اپنے گاؤں میں 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور میرا سکول گھر کے قریب ہی تھا۔ ہمارے سکول میں 5 ٹیچر تھیں اور ان میں ایک ٹیچر مس عائشہ بھی تھیں جو کہ جب بھی کلاس میں داخل ہوتی تو آتے ہی کہتی آئی لو یو آل۔ یہ جملہ انہوں نے اپنی زندگی میں جیسے معمول بنا لیا تھا۔ جب بھی کلاس میں آتی اسی وقت یہ جملہ بولنا تھا۔ میں خوبصورت اور حسین بھی تھا لیکن مس عائشہ کی خوبصورتی بھی کچھ کم نہیں تھی۔ میں اپنی کلاس میں ذہین بھی تھا اور میری پچھلی کلاس میں پرفارمنس بھی بہت اچھی تھی۔ جب بھی مس عائشہ کلاس میں سوالات کرتی تو مجھے ضرور کھڑا کرتی اور میری طرف حیرت بھری نظر سے دیکھتی رہتی۔ میں جب انس کرنے لگتا تو میری طرف دھیان سے دیکھتی اور کہتی تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو، میں نے آج تک اتنا خوبصورت لڑکا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا مس جی میں بچپن سے ہی ایسا ہوں اور گاؤں والے بھی مجھے یہی کہتے ہیں، اگر اپنے آج کہا تو یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ مجھے ملنے آئیں۔ جب کلاس ختم ہوئی تو میں ادھر ہی بیٹھا رہا اور مس عائشہ بھی کلاس سے باہر نہیں گئیں، سب بچے چلے گئے۔ تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے دیکھو ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، تم 16 سال کے لگتے ہو۔ میں نے کہا میم جی عمر میں کیا رکھا ہے، اب ایک بار ہاتھ تو ملاؤ، اب ساری زندگی یاد رکھو گی اور کہو گی کہ عمر میں کچھ نہیں ہوتا، بندہ اندر سے ہمت والا ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگیں تم باتیں تو بہت بڑی کرتے ہو۔ میں نے کہا اگر اب برا نہ مانے تو مجھے گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ لو میرا موبائل نمبر، مجھے گھر جا کر کال کرنا۔ میں نے مس جی سے موبائل نمبر لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ رات کو میں سوچ رہا تھا کہ کال کرنے سے پہلے مجھے اپنا نمبر کیوں دیا، لیکن اندر ہی اندر ہنس رہا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید انہیں مجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ شاید اسی لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، کیونکہ میں کوئی بچہ نہیں تھا، کافی جوان ہو چکا تھا۔ میں نے مس جی کو کال کی۔ انہوں نے کال اٹھائی اور کہا 5 منٹ بعد کال کرتی ہوں، ابھی میں تھوڑی مصروف ہوں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ 5 منٹ بعد میں نے کال کی تو انہوں نے کہا کتنے بے صبر ہو، فوراً کال اٹھا لی تم نے۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، اب میری میم ہے تو میں اب کا انتظار کر رہا تھا کہ اب جب کال کریں تو فوراً اٹھا لوں۔ میم نے کہا جو کچھ کہوں گی وہی کرو گے۔ میں نے کہا اب جو کہیں گی وہی کروں گا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا مجھے زیادہ گھما پھر کر باتیں کرنا نہیں آتا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ دیکھو میری عمر تم سے 1 سال ہی بڑی ہے۔ حالانکہ میم مجھے ابھی بچی لگتی تھی کیونکہ وہ اپنی پڑھائی کے فوراً بعد ٹیچر بن گئیں۔ میں نے کہا جب میں نے آپ کے بارے میں گھر میں بات کی تو گھر والے تو مجھے آگے سے ڈانٹ دیتے کہ پڑھنے جا رہا ہے یا عشق کی مشغولیت میں لگا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا اب ٹینشن نہ لیں، میرے پیپر ہو جانے دو۔ اس کے بعد کچھ سوچا، خیر میں نے 10ویں کلاس پاس کی اور میم سے اس دوران میری بات چیت ہوتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ ہم دونوں اکیلے میں ملنے لگے۔ میں کیونکہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس لیے ایک روز میم کو شاپنگ مال میں شاپنگ کروا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے والدین بھی شاپنگ مال میں آئے ہوئے ہیں اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے والدین جیسے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میری والدہ نے پوچھا وہ کون تھی؟ میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا ہم سے بھی جھوٹ بولنے لگے ہو، ہم تمہیں اچھے سے جاننا چاہتے ہیں، بتاؤ وہ لڑکی کون تھی؟ میں نے سب کچھ اپنی والدہ کو بتا دیا۔ والدہ نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب تو تمہاری شادی تمہاری خالہ ہی ہاں ہوگی کیونکہ میں تمہاری خالہ سے بات کر چکی ہوں۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے میں بالکل خاموش ہو گیا کیونکہ میں بھی میم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا لیکن ابھی تک انہیں پروپوز نہیں کیا تھا، اور یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے میم کو نہ بتایا اور ساری حقیقت بتا دی تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ اب میں بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ اگر وہ مجھے کال کرتی تو میں آگے سے کال کاٹ دیتا۔ ایک دن انہوں نے مجھے میسج کیا مجھے لگتا ہے تم مجھ سے تنگ آ گئے ہو اسی لیے اب میری کال اٹینڈ نہیں کرتے۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں سوچ رہا تھا کہ عائشہ کو بتا دوں، پھر سوچا اس مسئلے کا کچھ نہ کچھ حل نکالنا ہوگا تو میں اپنی خالہ کے یہاں چلا گیا، کیونکہ مجھے یہی ذہن میں آیا تھا کہ خالہ کی بیٹی سے بات کرتا ہوں، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانی تو پھر مجھے مجبورنہ شادی کرنا پڑے گی۔
جب میں اپنی خالہ کے گھر پہنچا تو میں نے خالہ کی بیٹی سے بات کی اور اسے سارا ماجرا بتا دیا۔ انہوں نے کہا، تم ٹینشن نہ لو، میں اپنے والدین کو سمجھا لوں گی اور تم اپنی شادی اس کے ساتھ کر لو۔ میں نے پھر عائشہ کو بھی ساری حقیقت سمجھا دی۔ تو عائشہ نے کہا، اکیلے ہی اتنی بڑی مشکل سے لڑ رہے تھے، مجھے بھی بتا دیتے۔ میں نے کہا، تمہیں بتاتا تو تم اور ٹینشن لے جاتی۔ انہوں نے کہا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، اتنا کچھ کر رہے ہو، جب ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر میں نے اپنے والدین سے بات کی اور اس طرح ہمارے گھر والوں نے ہماری شادی کروا دی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔